طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى افنا کہ بنی آدم کے جو دونوں قدم ہیں وہ قیامت کے دن جنبش نہیں کھا سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس سے اس بات کا سوال نہ کر لیا جائے کہ تمہیں جو اللہ نے عمر عطا کی تھی، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، اسی طرح جوڑتے جائیے، جو اللہ نے تمہیں عمر عطا کی تھی اس عمر کو تم نے کس طرح گزارا ہے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ بغیر سوال کیے تمہارے قدم حرکت نہیں کر سکتے۔ وعن علمہ، یہاں تک کہ علم کے بارے میں سوال کر لیا جائے کہ تم نے اپنے علم کے بارے میں کیسا عمل کیا، تمہیں جو اللہ نے علم عطا کیا تھا فیما عمیلا، کس چیز میں تم نے اپنے علم کو گزارا ہے، کیسا عمل کیا ہے، اپنے علم کو صحیح طریقے پر استعمال کیا ہے یا غلط طریقے پر استعمال کیا ہے، اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ کیا سوال ہوگا کہ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تو نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کمایا ہے، یعنی حرام راستے سے کمایا ہے یا حلال راستے سے کمایا ہے۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں بتانا ہے۔ لہٰذا ہم یہ سوچیں اگر اللہ کا سوال ہو جائے کہ تو نے مال کہاں سے لایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے تو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کیا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس کا تصور کریں۔ وعن جسمہ فیما ابلا، جسم کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اس جسم کو کہاں استعمال کیا، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو تو نے کہاں استعمال کیا ہے۔ اللہ نے دماغ جیسی نعمت عطا کی تھی، تم نے دماغ کو کیسا استعمال کیا ہے۔ اللہ نے آنکھوں میں بصارت عطا کی تھی، تو نے اپنی آنکھوں کی بصارت کس طرح استعمال کی ہے۔ اللہ نے تیرے کانوں میں سماعت کی قوت عطا کی تھی، تو نے اپنی سماعت کو کیسے استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تو نے اپنے ہاتھوں سے کن چیزوں کو پکڑا ہے۔ اللہ نے تیرے قدموں میں چلنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تو نے اپنے قدم کو کن اعمال کی طرف بڑھایا ہے۔ اللہ نے تمہیں بھوک کی شہوت عطا کی تھی، تو نے اپنی بھوک کو کس طرح مٹایا ہے۔ اللہ نے پیاس کی شہوت عطا کی تھی، تو نے اپنی پیاس کو کس طرح بجھایا ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر خواہشات رکھی تھی، تم نے اپنی شہوت فرج کو کس طرح استعمال کیا ہے، اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے مالک ہم نہیں ہیں کہ ہم جیسا چاہیں اسے تصرف کریں۔ یہ امانت ہے، اللہ نے جس طرح ہمیں دیا ہے ہمیں اسی طرح لے کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، اسلام میں بلا وجہ خون کو ضائع کرنا حرام ہے، اسلام میں بلا وجہ اپنے کسی عضو کو کاٹنا حرام ہے۔ تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو اپنے جسم کو برباد نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے برباد کیا نشہ خوری کے ذریعے، آپ اللہ کو جواب دیں گے اگر آپ کی صحت برباد ہوگی۔
کیا آپ جواب دے سکیں گی؟ تو ایسی زندگی ہم کیوں گزاریں کہ قیامت کے دن ہم رسوا اور ذلیل ہوں؟ تو یہ سوالات آپ سے ضرور کیے جائیں گے۔ امام غزالی